إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه فنعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقال الله تبارك وتعالى والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین اور عزیز طلبہ، آج کا موضوع ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم نے گزشتہ کے مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا آغاز کیا۔ ہم نے یہ دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا پردادا میں ایک شخص گزرے تھے جن کا نام قصی بن کلاب، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 7ویں پشت میں آتے ہیں نسب میں۔ تو یہ ان کے کئی کارنامے تھے، اور قابل ذکر کارنامہ کیا تھا کہ انہوں نے دار الندوہ کھولا تھا، جو تقریباً لگ بھگ پارلیمنٹ جیسا تھا۔ اس میں یہ بنو کنانہ کے لوگ یعنی پورے قریش کے لوگوں کو جمع کرتے تھے۔ اگر کوئی موضوع پیش آ جائے، کوئی مسئلہ پیش آ جائے، مشورہ کرنے کے لیے اور مکے کے انتظامات کے لیے، مکے میں ایڈمنسٹریشن کے جو جتنی باتیں ہیں پورے اسی دار الندوہ میں کرتے تھے۔ اس سے پہلے دار الندوہ میں ایسا نہیں ہوتا، ندوہ کے نام سے کوئی چیز، آنے والے حجات کی خدمت، ان کے لیے محنتیں، ایسی کچھ بھی نہیں تھی۔ یہ قصی جو پہلا آدمی ہے، اس نے ایک کارنامہ انجام دیا۔ نمبر 2، قصی کا کارنامہ یہ تھا کہ اس نے قریش کے لوگوں کو جو آس پاس پھیل گئے تھے، میں بعد میں بتاؤں گا کہ کیوں قریش مکے کو چھوڑ کر باہر گئے تھے، یہ بعد میں بتاؤں گا۔ لیکن قصی نے مکے سے جو باہر چلے گئے تھے قریش، جو آس پاس رہتے تھے، ان لوگوں کو انہوں نے جمع کیا۔ بڑی محنت سے کدو کاوش کے بعد انہوں نے جمع کیا۔ یہ غیر معمولی کارنامہ ہے۔ جمع کرنے کے بعد جب مکے میں ان لوگوں کی خاصی تعداد ہو گئی اور مکے میں مشہور ہو گئے، تو یہ سوچے کہ کیوں نہیں یہ پورے مکے کا انتظام میرے ہاتھ میں لوں۔ تو انہوں نے بنو خزاع اور بنو بکر کے ساتھ جہاد لڑی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قصی کو کامیابی دی، تو مکے میں وہ کیا ہو گئے، بادشاہ کی حیثیت رکھنے والے بن گئے۔ یہ کام دوسرا کارنامہ۔ نمبر 3 کارنامہ ان کا یہ تھا کہ یہ لیوا کے نام سے ایک چیز شروع کیے تھے، یہ کانسیپٹ، اس کا نام لیوا۔ یہ کیا ہے کہ جنگ کے میدان میں، اس زمانے میں جب جنگ کے میدان میں جاتے تو جو جنگ کے میدان میں لڑنے کے لیے آتے، 2 گروہ آتے ہیں، 2 گروپ کے لوگ آتے ہیں۔ تو جو گروپ کا لیڈر ہے اس کے پاس جھنڈا ہوتا ہے، اس کے پاس اگر جھنڈا ہے وہ لوگوں کو کمانڈ کرے گا، لوگوں کو ادھر جاؤ، ادھر حملہ کرو، ادھر حملہ کرو، جہاد کے جو اسٹریٹجیز ہیں وہ بیان کرے گا۔ تو یہ لیوا کا جو کانسیپٹ شروع کرنے والے بھی یہی قصی تھے، جو آگے چل کر سارے عرب میں ایک کانسیپٹ پھیل گیا۔ جہاد کے میدان میں جھنڈا لانا، جو گروپ کا لیڈر ہے، جو فریق کا سردار ہے، اس کے پاس جھنڈا ہوگا، جس کے ذریعے سے لوگ پہچان لیں گے کہ یہ لیڈر ہے، اس کی بات سننا ہے۔ اگر جھنڈا گر جائے تو سمجھیے کہ یہ فریق ختم ہو گیا، کیونکہ اس کا سردار مارا گیا، موت کے گھاٹ اتار دیا گیا، اب کوئی بچنے والا نہیں۔ بھاگنا شروع کرتے ہیں لوگ۔ کب بھاگتے ہیں جہاد کے میدان سے لڑنے والے؟ جب دیکھتے ہیں کہ جھنڈا گر گیا، اس لیے جھنڈا گرنے نہیں دیتے۔ اب آگے چل کر سیرت میں سنیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی کو بھیجتے جہاد کے لیے جھنڈا دیتے،
سفید جھنڈا ایک مرتبہ تھا، ایک مرتبہ کالا جھنڈا، ایک مرتبہ لال جھنڈا تھا. اور جنگ موتا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 جھنڈے دیے تھے. کیوں دیے تھے؟ کیا ہے اس کے پیچھے؟ اس کے پیچھے یہ ہے کہ جھنڈا اگر گر جائے تو مطلب یہ ہے کہ جس علاقے میں جس طرف یہ جھنڈا گرا ہے وہ فریق ختم ہو گیا، مارا گیا، ہار گئے. اس کے بعد بھاگنا ہے. سمجھے آپ؟ تو یہ شروع کرنے والے کون تھے؟ یہ قصی بن کلاب. لیوا کا کانسیپٹ یہی شروع کرنے والے تھے. اس کے بعد نمبر 2، ان کے پاس حجابت تھی. حجابت کیا ہے؟ جب قصی کی سلطنت یعنی تقریباً سلطنت مکے میں قائم ہو گئی، چونکہ عرب کے اندر حکومت نہیں تھی. یہ جو ہے جس ٹائم باتیں بتا رہا ہوں کوئی باقاعدہ حکومت نہیں ہے، بلکہ کیسا ہے، قبیلے کی سرداری ہے. بس یہ قبیلے کا سردار ہے، اس کے پاس ذمہ داری ہے. جسے وہ لوگ لیڈر کہتے تھے، بادشاہ نہیں کہتے تھے. عرب کے صرف 3 بادشاہت گزرے ہیں، 3 بادشاہت کے دور گزرے ہیں، ایک یمن میں، ایک شام میں، ایک عراق میں. آگے آئیں گی باتیں، اس کے لیے ہم مستقل بحث کریں گے کہ عرب میں بادشاہت کیوں نہیں تھی، اور تھی تو کیوں ایسی تھی. عرب میں کوئی بادشاہت نہیں، ورنہ ہم دوسری جگہ دیکھتے ہیں کہ پرشیا میں بادشاہت ہے، یونان ان کے پاس بادشاہت ہے، روم ان کے پاس بادشاہ ہے، حکومتیں ہیں، لوگ ان کی بات مانتے ہیں. لیکن عربوں کے پاس یہ چیز نہیں، بلکہ ان کے پاس کیا ہے؟ صرف سرداری، قبیلے کا سردار، قبیلے کا لیڈر، وہ جو بولے بات ختم، آخری فیصلہ تھا. تو قصی بن کلاب جو تھے یہ بادشاہ نہیں تھے، لیکن سردار ہونے کی حیثیت سے پورے ان کے بات مانتے تھے. اب یہ جو سردار ہوتا تھا عرب کے اندر، اسے دین کے اعتبار سے بھی دنیا کے اعتبار سے بڑا مانتے تھے. بادشاہت میں ایسا نہیں ہوتا، بادشاہت میں دنیا کے اعتبار سے اگرچہ کہ لچا لفنگا ہو، بادشاہ مان لیے، سمجھے آپ. لیکن سرداری میں، قبیلے کی سرداری میں دین اور دنیا دونوں معاملات کا ہی ہوتا ہے. دین کے اعتبار سے بڑا آدمی ہوتا ہے، اسی کو سردار چنتے ہیں. اگر دین کے اعتبار سے آدمی ٹھیک نہیں ہے وہ سردار نہیں بن سکتا. سمجھے آپ؟ تو یہ قصی بن کلاب جو تھے سردار تھے، دین کے اعتبار سے بھی اور دنیا کے اعتبار سے. تو انہوں نے کیا کیا؟ کعبے میں باقاعدہ اپنا تسلط جمع کیا، کعبے کو لاک کیے، اور اس کے بعد وہ کنجیاں اپنے پاس رکھ لی. وہ کنجیاں اپنے پاس رکھ لی. اگر کوئی آدمی کعبے میں داخل ہونا چاہتا ہے، جب تک یہ نہیں کھولیں گے کعبے میں داخل نہیں ہو سکتے. ورنہ اس سے پہلے کیسا تھا؟ دروازہ کھلا تھا، جو بھی جانا چاہے جائیں، اندر جا کر عبادت کرنا چاہیں عبادت کریں. لیکن قصی سب سے پہلے آدمی تھے، انہوں نے کیا کیا؟ کعبے کو دروازہ رکھ کر اسے لاک کیا. جب بھی کوئی آدمی کعبے میں داخل ہونا چاہتا ہے ان سے اجازت پوچھنا چاہیے. اگر اجازت دیں تو کعبہ کھلے گا، اگر اجازت نہ دے تو کعبہ نہیں کھلے گا. تو قصی سے شروع ہو کر اس کے بعد کے دور تک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک بھی یہ کانسیپٹ چلتا آ رہا تھا کہ کعبے کا دروازہ اس کی کنجیاں ہوتی ہیں، اور آج تک بھی چل رہا ہے. آج تک بھی کعبے کا دروازہ بند، یہ قبیلے والے ان کے پاس اس کی چابی ہے. آج بھی اگر سعودی عرب کا بادشاہ یا پھر کسی بھی ملک کا بادشاہ کعبے کے اندر جانا چاہے تو یہ قبیلے کے آدمی کو بلاتے ہیں، اس کے پاس کنجیاں ہوتی ہیں، وہ کھولتا ہے تو دب جاتے ہیں. تو قصی جو ہے سب سے پہلے شروع کرنے والے تھے، جس کا نام حجابت، کعبے کی دیکھ بھالی، پاک کی صفائی، اسے جو ہے غلاف اڑانا، یہ سب انہیں کے جو ہے پکش میں باتیں جاتی ہیں. اس کے بعد نمبر 4 انہوں نے رفادہ کا کانسیپٹ شروع کیا تھا. کیا مطلب رفادہ کا؟ قریش کے لوگوں میں انہوں نے اعلان کر دیا کہ دیکھو حاجی آتے ہیں، اس میں غریب بھی ہیں، مالدار بھی ہیں، ضرورت مند بھی ہیں، حاجت مند بھی ہیں، ہر قسم کے لوگ ہیں. تو جو لوگ حاجت مند ہیں مکے میں آنے کے بعد بھوکے رہتے ہیں، پیاسے رہتے ہیں، یہ بات بالکل صحیح نہیں ہے. تو انہوں نے کیا کیا؟ اپنے قبیلے والوں کے اوپر جو ہے یہ چیز عائد کی، کہا کہ تمام لوگ حج کے موسم پر اپنے طرف سے پیسے نکالیں، اپنے قبیلے والے سب اپنے طرف سے صدقہ کریں. تو پیسے جمع کیے جاتے تھے، اور اس کے بعد یہ پیسوں کے کھانے خریدے جاتے تھے جو مینا میں، مزدلفہ میں اور حرم میں رکھ دیا جاتا تھا. جو بھی حاجت مند ہے، ضرورت مند ہے، ان کے پاس آئیں، یہ اٹھا کر جو ہے ان کو کھانا دیتے تھے. اسے کہتے ہیں کیا ہے؟ رفادہ. اسے کہتے ہیں رفادہ. رفادہ کا مطلب مدد کرنا، کھلانا پلانا. نمبر 5 چیز ہے سقایا. سقایا کیا ہے؟ پلانا.
دیکھیے یہ جو قصی کا دور تھا اس میں زمزم نہیں ہے. آگے چل کر انشاءاللہ بات آپ کو بتاؤں گا کہ کیوں زمزم نہیں تھا. زمزم کا جو کنواں تھا وہ دب گیا تھا, چھپا دیا گیا تھا. عبد المطلب کے دور میں, عبد المطلب آگے آئیں گے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے, ان کے دور میں یہ زمزم کا حصہ اس کا اکتشاف ہوا, برآمد ہوا, تو اس کے بعد لوگوں کو زمزم ملا. ورنہ ان کے دور میں سب معلوم نہیں زمزم کہاں ہے, چھپ گیا وہ کنواں, چھپا دیا گیا. چھپانے والے کون تھے؟ بنو جرہم کے لوگ. آگے آئیں گے باتیں. جرہم کے لوگ تھے, انہوں نے جو ہے اسے چھپا دیا تھا. تو اس کے بعد انہوں نے پانی پینے کا انتظام کیا کیا؟ پانی لاتے تھے جی کنویں سے, جو ہے دوسرے طریقے سے بارش کا پانی جو بھی جو ہے اس زمانے میں بچانے کا انتظام تھا, اس کے ذریعے سے جو بھی پانی ملتا تھا اسے کیا کرتے تھے, مینا, مزدلفہ اور حرم میں رکھتے تھے. اور اس کے بعد اس پانی میں کھجور کو چور کر ڈالتے تھے اور اس کے بعد کشمش ملا دیتے تھے, جس کے ذریعے سے بڑا ہی لذیذ مشروب بن جاتا تھا. پینے کے لیے بڑا ہی مزیدار ایک چیز بن جاتی تھی جسے وہ حاجیوں کو پیش کرتے تھے. اس کے ذریعے سے یہ 5 کام تھے جو خوشی نے کیا. کیا ہے؟ دار الندوہ, اس کے بعد قریش کو جمع کرنا, اس لیے ان کا لقب لیوا, یعنی اس کے پہلے ان کا لقب ہے مجمع. انہوں نے قریش کے تمام قبائل کو مکے میں جمع کیا, یہ بھی لقب ہے ان کا مجمع کے نام سے. اس کے بعد لیوا کا کانسیپٹ, اس کے بعد حجابت, اس کے بعد رفادہ, اس کے بعد سقایا, پلانا. سقایا مطلب پلانا. تو یہ 5-6 چیزیں تھیں جس کے ذریعے سے خوشی بہت مشہور ہو گئے اور قریش کا نام مضبوط ہو گیا. قریش اس سے پہلے تھے جو انہوں نے اپنا نام کو خراب کر لیا تھا کمزور ہونے کی وجہ سے. خوشی جب آئے تو انہوں نے کیا کیا, پورے کام کرنے کے بعد قریش کو دوبارہ وہ عزت مل گئی, دوبارہ وہ روب, وہ دبدبا سارے عرب میں عام ہو گیا تھا. انشاءاللہ ہم بعد میں دیکھیں گے. اسی کے بیٹے کون ہیں؟ عبد المناف, ان کے بیٹے ہاشم, ان کے بیٹے عبد المطلب, ان کے بیٹے عبداللہ. ایک ایک آدمی کو لے کر ہم بعد میں دیکھیں گے. چونکہ قصی کل بات آ گئی تھی یعنی گزشتہ مجلس میں, اس لیے میں نے ختم کر دیا. یہ تھا قبائل کا سسٹم عرب کے اندر. اب دیکھتے ہیں کہ حکومتیں کیوں عرب کے اندر نہیں تھیں. آپ اس دور میں نظر ڈالیں گے جہاں کہیں بھی بڑے بڑے سویلائزیشنز تھے, بڑے بڑے تہذیب تمدن تھا, وہاں حکومت ہوتی ہے, بادشاہت ہونا ضروری ہے. یورپ میں لے لیجیے آپ, گریک کے بادشاہ ہیں جی, اور اس کے بعد رومن کے بادشاہ ہیں, ادھر پرشیا بادشاہ, ہندوستان ادھر بادشاہ ہیں. دنیا میں جہاں کہیں بھی حکومت ہے, لوگ ہیں, سویلائزیشن ہے, وہاں بادشاہت ہوتی ہے. لیکن عرب کے پاس نہیں ہے, عرب کے پاس بادشاہت نہیں ہے. آپ جزیرۃ العرب مکے آس پاس دیکھیں گے بادشاہت نہیں ہے. اس کی وجہ علماء بیان کرتے ہیں, مورخین بیان کرتے ہیں کہ عرب سب سے پہلے طبیعت ان کی ایسی نہیں تھی کہ ہر غیر کو مان لے. ان کی طبیعت ایسی نہیں تھی کہ جو بھی آدمی آئے لوگوں نے اسے مان لیا, مان لے نہیں. طبیعت میں غلظت تھی, صلابت تھی, یعنی ہر آدمی کو ماننا ان کے اندر ان کی بس کی بات نہیں. بڑے جنگی قسم کے لوگ ہیں, اسی کو مانتے ہیں جس کے تعلق سے ان کا دل مطمئن ہو جائے. کب دل میں مطمئن ہوتا ہے؟ آدمی اچھا رہے, آدمی نیک رہے تو دل مطمئن ہوتا ہے. بادشاہت میں ایسا نہیں ہوتا, مطمئن ہو نہ ہو, کیسا بھی آدمی ہو اسے بادشاہ مان لیا جائے, اس کی بات مانے. لیکن عرب کیا کہتے تھے؟ نہیں, آدمی اچھا ہونا چاہیے. اور اس کے بعد چونکہ ان لوگوں کے پاس قبائلی سسٹم تھا, مضبوط قبائلی سسٹم. آپ دیکھ رہے ہیں قبیلے میں جو ہے بہت عصبیت ہوتی تھی, اپنے قبیلے کو کسی بھی اعتبار سے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں رہتے تھے لوگ. تو یہ مضبوط قبائل سسٹم میں سمجھے آپ, تو ان لوگوں نے کیا کیا, کسی ایک قبیلے کا بادشاہ بن جائے دوسرا قبیلے والا نہیں چھوڑے گا, نہیں مانے گا بات. تو ان لوگوں کے پاس قبائل کی سرداری تھی. فلاں قبیلہ ہے, ان کا یہ علاقہ ہے, وہ قبیلے کا سردار فلاں ہے. فلاں قبیلہ ہے, ان لوگوں کا علاقہ یہ ہے, یہاں کا سردار یہ ہے. اس طریقے سے عرب بٹے ہوئے تھے. ان میں کوئی بادشاہت نہیں کرتا تھا, سمجھے آپ, ان میں کوئی بادشاہت نہیں کرتا تھا. البتہ 3 قسم کے بادشاہت کنگڈمس ملتے ہیں. وہ بھی کیا ہیں؟ یا تو پھر روم کے تابع ہیں یا پھر پرشیا کے تابع ہیں, مستقل حکومت نہیں ہے. اس میں سے سب سے پہلے جو حکومت ہے وہ یمن کی ہے. یمن جو ہے اصل عرب لوگ ہیں,
جو عرب عاربہ جو تھے وہ کیا تھے؟ اصل یمن کے تھے، جس میں حمیر اور کہسن کہلان، یہ لوگ کیا تھے؟ پیور عرب تھے، اور یہ لوگ پورے یمن سے تھے۔ یمن کہاں ہے آج؟ یمن کہاں ہے؟ ہاں، اب جو یمن ہے یہ یمن نہیں مراد، اصل یمن کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ طائف کے بعد سے۔ طائف کے بعد سے آپ کو عسیر ایک اسٹیٹ ہے آج، عسیر کے بعد یمن ہے۔ عسیر تک سعودی عرب نے لے لیا، اگرچہ کہ یمن ہے لیکن نام اس کا سعودی عرب ہے۔ اس کے بعد ایک جو ملک ہے اسے لوگوں نے یمن کا نام رکھا، آج جو ہے جو یہ جمہوریت ہے، ریپبلک آف یمن ہے، وہ یہ ہے۔ اب عسیر تک جو ہے، اور اس کے بعد نیچے تھوڑا علاقے جو ہیں پورے سعودی عرب کے اندر آتے ہیں۔ یہ کیا ہے آج کے اعتبار سے؟ اصل کیا ہے؟ طائف کے بعد، طائف کے بعد پورا یمن ہے۔ عرب کی زمین ایسی ہے کہ ایک طرف پورے پہاڑیاں ہیں، سلسلہ ہے، ماؤنٹین رینجز ہیں، سلسلہ ہے۔ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ یہ ساؤتھ سے شروع ہوتا ہے عسیر، اس کے بعد طائف، مکہ ایسے ہی جاتا ہے، کہاں ختم ہوتا ہے؟ تبوک تک چلتا ہے، سلسلہ پہاڑ کا سلسلہ ہے۔ تو یہ جو پہاڑ کا سلسلہ ہے مکے تک چلتا ہے، مکے بعد یہ پورا پہاڑ کے سلسلے ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، ایک دم خوبصورت جی، جس میں آج جو ہے طائف ہے، اور اس کے بعد جو ہے النماس، بڑی بڑی خوبصورت بستیاں ہیں جو کیا ہے ایک دم اچھی بستیاں، یعنی ہل اسٹیشن جیسے۔ یہ پورا پہاڑی علاقہ ہے، پورا یمن ہے، جہاں سے ٹھنڈا شروع ہوتا ہے وہاں سے پورا یمن ہے، سمجھے آپ؟ تو یمن میں جو ہے اس زمانے میں پرانی سلطنت یمن کے اندر کون سی ہے حکومت؟ عربوں کی سبا، جس کا ذکر قرآن میں ہے، لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين والشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم فبدلناهم بجنتين ذوات أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل۔ سورہ سبا ایک الگ سورت ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ سبا کے تعلق سے کہتا ہے، یہ سبا جو ہے عرب تھے۔ اب سبا کی ایک بادشاہ تھی جس کا نام، ایک بادشاہ زارمی تھی، عورت بادشاہ تھی، نام کیا تھا اس کا؟ بلقیس، جسے کون دعوت دیے؟ سلیمان علیہ السلام۔ سلیمان علیہ السلام کی تاریخ میں آپ پڑھیں گے، ہم اس میں تفصیل سے جانا نہیں چاہتے، تو اس میں سلیمان علیہ السلام کو ایک مرتبہ ایک پرندہ آ کر خبر دیتا ہے، انی رأیت امرأة تملکہم وأوتیت من کل شیء۔ ہدہد جو ہے سلیمان علیہ السلام جب بھی کہیں نکلتے تھے تو ان کا سسٹم میں تھا کہ بہت بڑی جو ہے آرمی جمع کی جاتی تھی آگے پیچھے، اور ان کو اوپر سے بھی آرمی تھی، کیا تھی؟ پرندوں کی، پورے جو ہے دھوپ پڑنے نہیں دیا سلیمان علیہ السلام کو، زبردست حکومت کسی کو حاصل نہیں ہوئی۔ رب ہب لی ملکا ولا ينبغي لأحد من بعدی، دعا تھا ان کا، اے اللہ ایسا ملک مجھے دے کہ اس کے بعد کسی کو نصیب نہ ہو، ان کے بعد ایسی حکومت کسی کو نصیب نہیں ہو، جنوں میں، پرندوں میں، درندوں میں، دریا میں، ابر میں، سب میں ان کی حکومت ہے۔ تو جب یہ نکلتے تھے تو آسمان میں پرندوں جو ہے ان کو ڈھانک لیتے تھے، تو ایک مرتبہ دیکھا کہ ایک پرندہ نہیں ہے، گیپ ہے، دھوپ آ رہی ہے، بولے کہ کہاں ہے یہ؟ بولے کہ ہدہد ہے، وہ پتہ نہیں کہاں گیا، بہت غصہ آیا، بولے کہ اگر آئے تو اسے میں جان سے مار دوں گا، اگر صحیح ریزن نہیں لے کے آیا میں اسے جان سے مار دوں گا۔ آتا ہے، آ کر جو ہے سلیمان علیہ السلام سے کہتا ہے کہ دیکھو غصہ مت کرنا، انی رأیت امرأة تملکہم وأوتیت من کل شیء، میں نے ایک عورت کو دیکھا جو حکومت کر رہی ہے، یعنی پرندہ تعجب کرا، عورت حکومت کر رہی ہے، سمجھ میں نہیں آیا پرندے کو، بول رہا ہے کہ عورت ہے حکومت کر رہی ہے اور اسے اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دیا ہے۔ تو بہرحال طویل واقعہ سورہ نمل کے اندر ہے یہ، تو اس میں سلیمان علیہ السلام آخری میں دعوت دیتے ہیں، دعوت میں کیا کہتے ہیں؟ یہ دعوت قبول کر لو ورنہ مضبوط لشکر جرار لے کر آنے والا ہوں، جو قیامت بن کر تم لوگوں میں برسیں گی، ختم ہو جائیں گے تم لوگ۔ وہ خط پڑھتی ہے تو پریشان ہو جاتی ہے، اس کے بعد خاموشی کے ساتھ مسلمان ہو جاتی ہے، یہ لمبا واقعہ۔ تو یہ جو بادشاہ زارمی تھی کہاں کی تھی؟ یہ سبا کی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے سبا کے لوگوں کو، یہ کیا ہیں؟ بہت پرانے لوگ ہیں، یعنی سمجھیے کہ تقریباً اسماعیل علیہ السلام سے پہلے کا واقعہ ہے، یا پھر اس کے بعد تھوڑے سمجھیے، یعنی تقریباً نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 2000 سال 2500 سال پرانا واقعہ ہے۔ تو ساؤتھ میں یمن میں زبردست حکومت تھی ان لوگوں کی، اور ان کے بستیاں بڑی ہی خوبصورت تھیں۔ یہی کہتا اللہ تعالیٰ، سبا کے لوگوں کے لیے ان کے رہنے والی جگہوں میں، مسکن میں آیت ہے، عبرت ہے۔ کیا نہیں تھا ان لوگوں کے پاس؟ سب کچھ تھا،
روایتوں میں آتا ہے کہ ہر آدمی اس بستی کا جب اپنے گھر سے نکلتا تھا تو اس کے دائیں اور بائیں ہاتھ طرف بہترین باغیچے ہوتے تھے جو اس کے ہوتے، ہر آدمی کے پاس جو بڑے بڑے باغ ہوں تو کتنے مالدار ہوں گے. پوری حکومت کے لوگ، پوری رعایا، پورے پبلک پیسے والے تھے. اللہ تعالیٰ نے بہت نوازا تھا ان لوگوں پر، لیکن جب ان لوگوں نے انکار کیا، شرک کیا، اللہ کے باتوں کو نہیں مانا، تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر سیل عریم لایا. وہ جو ہے بعد میں انشاءاللہ ذکر کرتا ہوں. تو سبا کے لوگ پرانے تھے تو ان کی حکومتیں برباد کر دی گئی. یہ پرانے عرب تھے. اس کے بعد حکومت میں آئے حمیر، جن کا ذکر میں لکھا ہوں، بتایا میں آپ لوگوں کو. حمیر یہ لوگ آ کر حکومت کیے، کئی سال حکومت کرتے رہے. لیکن اس میں قابل ذکر واقعہ یہ ہے کہ حمیر کا ایک بادشاہ تھا جس کا نام ذو نواس. جس کا نام کیا تھا؟ ذو نواس. یہ یمن میں حکومت کرتا تھا. یمن کے آپ آج بھی میپ میں دیکھیں گے تو اس کے بغل میں ایک بستی پڑتی ہے جس کا نام نجران، ہے. یہاں کے بھی جو عرب کے بت پرست تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے، یعنی کہ تقریباً 1500 سال پرانی بات آپ کو میں بیان کرتا ہوں، یا پھر 1000 سال سمجھیا. تو یہ جو نجران کا علاقہ تھا، یہاں کے عربوں کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کے حوارین تھے، نہیں حوارین 12 جو عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے تھے، اس حواری پر ایک آدمی ایمان لا کر، یعنی صحیح دین پر ایمان لا کر، وہ آدمی ادھر نکل کر آیا تھا. جس کا نام تھا سیمیون. عیسیٰ علیہ السلام یعنی تقریباً نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھیے 500 سال پہلے کا واقعہ. وہ آدمی ادھر آیا تھا، آ کر ادھر دعوت کا کام کیا تو یہاں کے عربوں نے بت پرستی چھوڑ دی، حق بات قبول کر لیے اور پوری پبلک بدل گئی. بت پرستی چھوڑ دی ان لوگوں نے، ایک اللہ پر ایمان لا لیے. تو یہ جو ذو نواس تھا، اس نے دیکھا کہ یہ چونکہ ایک مرتبہ فلسطین گیا، فلسطین جانے کے بعد ادھر جا کر یہودی مذہب قبول کر لیا، یہودی بن گیا تھا. جب دیکھا کہ ادھر عیسیٰ علیہ السلام کے حوارین کے بعض لوگ آ گئے ہیں اور پورے کا پورا خاکہ بدلا دیے ہیں، تو اسے بہت غصہ آیا. اور بعض مورخین کہتے ہیں یہ نجران کا علاقہ جو ہے بالکل سمندر کے پاس پڑتا ہے، تو سمندر سے ان لوگوں کے لیے تجارت کے راستے کھلے ہوئے تھے. وہاں سے وہ یورپ جاتے تھے، وہاں سے افریقہ جاتے تھے، تجارت کا سلسلہ تھا. تو ذو نواس سوچا کہ تجارت کا بھی یہ چیز ہم کو مل جائے تو ہماری تجارت بھی بڑھ جائے گی. یہ کہہ کر اس نے ان لوگوں پر حملہ کر دیا. حملہ کرنے کے بعد اس نے کیا کیا، جو قابل ذکر چیز ہے، جس کا ذکر قرآن میں ہے، جو سورۃ البروج میں ہے، والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود. جس کا ذکر ہے قرآن میں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے آسمان کی قسم جس میں بروج ہے، جس میں بڑے بڑے قلعے ہیں. جو آسمان آپ دیکھ رہے ہیں ایسا نہیں، اس کے پیچھے بہت چیزیں ہیں، مضبوط قلعے ہیں. والیوم الموعود، قیامت کی قسم کھاتا ہوں میں، اور قیامت جب قائم ہوگی اور اس وقت جو قیامت کو دیکھیں گے ان لوگوں کی قسم کھاتا ہوں میں. اصحاب اخدود کو مار دیا گیا، اصحاب اخدود کو قتل کر دیا گیا. اصحاب اخدود کون ہیں؟ مفسرین میں کئی جو ہے اقوال ہیں اصحاب اخدود کے تعلق سے. کون اصحاب اخدود ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ کر رہا ہے؟ اس کے النار ذات الوقود، اور خطرناک آگ جس میں ان لوگوں کو پھینک دیا گیا تھا. یہ کون لوگ ہیں؟ اس میں مورخین کے درمیان اختلاف ہے. اس میں ایک رائے یہ ہے کہ ذو نواس جب نجران میں داخل ہوا تو وہاں کے لوگوں کو اس نے کیا کیا، کیسے سزا دی؟ تمام لوگوں کو، بچوں کو، بڑوں کو، بوڑھیوں کو، عورتوں کو صف میں کھڑا کیا، بڑے بڑے گڈھے کھودے جس میں آگ بنایا. آگ بنا کر ایک ایک آدمی کو اٹھا کر پھینکنے لگا. کیوں؟ کیونکہ ان لوگوں نے حق کو قبول کر لیا. سب مارے گئے اللہ کے بندے، کسی نے بھی اللہ کے خلاف ایک لفظ تک نہیں بولا، اف تک نہیں کیا، پورے مر گئے. تو اتنا بڑا واقعہ اور ایک آدمی بھی خلاف نہیں کیا تو واقعی بہت بڑا واقعہ ہے. ایک بستی کے لوگوں کو پوروں کو جلایا جا رہا ہے، اس میں سے ایک آدمی بھی ایسا نہیں نکل رہا جو بادشاہ سے ڈر کر باطل کو مان لے، ایسا ایک آدمی بھی نہیں نکلا. تو واقعی بہت بڑا واقعہ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن نے اس کا ذکر کیا ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اصحاب الاخدود سے مراد یہی نجران میں ہوا تھا،
لیکن اس کا واقعہ وہ تھوڑا بدل کر بیان کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کے حوارین میں سے ایک آدمی آیا اس علاقے میں نجران میں آ کر دعوت کا کام شروع کیا، تو اس بستی کا ایک بادشاہ تھا، اس بستی کا ایک بادشاہ تھا جو باطل میں تھا. تو اس بادشاہ کے پاس ایک ساحر تھا، بادشاہ کے پاس ایک ساحر کہتے ہیں جادوگر کو، جو بادشاہ کے کئی کام کرتا تھا. جب ساحر بوڑھا ہو گیا تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ جہاں پناہ آپ میرے لیے ایک لڑکا بھیج دیجئے جسے میں میرا سحر کا علم سکھا دوں گا. سحر بھی علم ہے میرے دوستوں، لوگ اس کو نہیں سمجھتے. لوگ سحر کو کیا سمجھتے ہیں؟ کچھ جو ہپنوٹزم سمجھتے ہیں. سحر ایک علم ہے، جو آدمی اس علم کو حاصل کرے گا وہی پہچان سکتا ہے سحر کیا ہے. جیسے طب ایک علم ہے، انجینئرنگ ایک علم ہے، جیوگرافی ایک علم ہے. جو آدمی اس فیلڈ کا نہیں ہے باہر سے کھڑ کر دیکھے گا تو کہے گا یہ تو کچھ بھی نہیں ہے جی. لیکن جو آدمی اس فیلڈ میں جائے گا تو اسے معلوم ہوگا کہ فیلڈ میں کیا کیا چیزیں ہیں. ہر فیلڈ میں ایسا ہی ہے، چاہے بزنس ہو، پڑھائی ہو، کسی بھی فیلڈ میں ہو. جو آدمی فیلڈ میں جائے گا تو کہے گا جی. اب جیسے بعض لوگ کہتے ہیں بھائی بننا بندھن کیا ہے آسان بھائی، اینٹا رکھے سیمنٹ مارو بندھن ہو سکتا ہے. جو آدمی اس فیلڈ میں پوچھے اس سے کتنی خاری ماری ہوتی ہے، کتنی پریشانی ہوتی ہے. یہ کبھی کبھار سوچتا ہے کہ وہ آدمی میں نے اس بزنس کو کیوں شروع کیا، فیلڈ میں جانے کے بعد باتیں معلوم ہوتی ہیں. تو بہرحال یہ جو سحر ہے یہ بھی مستقل ایک فیلڈ ہے، مستقل فن ہے، اسے باقاعدہ سیکھا جاتا ہے. ہاں یہ علم حاصل کرنا حرام ہے، کفر ہے. یہ علم حاصل کرنے کے لیے آدمی کو شرک کرنا پڑتا ہے، اور بڑا ہی خطرناک شرک کرنا پڑتا ہے. ربوبیت میں، الوہیت میں، اسماء و صفات میں، ہر چیز میں شرک کرے گا تو اس آدمی کو سحر کا اثر معلوم ہوتا ہے، علم حاصل ہوتا ہے. جو آدمی جتنا زیادہ شرک کرے گا، جتنا زیادہ غلیظ کام کرے گا، اتنا زیادہ اس کے سحر میں پختگی ہوتی ہے. اس لیے صحیح سحر کرنے والے بہت کم ہیں دنیا میں. جھوٹ بولنے والے بہت ہیں، اس میں بھی ڈپلیکیٹ لوگ ہیں جی. اس میں بھی جو ہے پیسے کمانے کے لیے ساحر نہیں ہوتا لیکن کہتا ہے کہ میں ساحر ہوں جی. 2 دن جو ہے تعویذ بن کے دے کے لوگوں سے پیسے کما لے گا، حالانکہ وہ سحر کیا ہے نہیں معلوم، سے لوگوں کو ٹھکانے معلوم ہے بس. اصل ساحر بہت کم ہوتے ہیں، اور جو ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں؟ پکا شرک کرنے کے بعد ساحر ہوتے ہیں. بہرحال سحر کا موضوع نہیں ہے، اگر موضوع ہوتا تفصیل میں گفتگو کر دیں. تو یہ جو ساحر تھا اس نے کہا کہ آپ ایک میرے پاس لڑکا بھیج دیجئے، اسے میں پورا سحر سکھا دوں گا جو میرے مرنے کے بعد آپ کو کام آئے گا. تو بادشاہ نے کیا کیا، ایک جو ہے اپنے وزیروں کے بچوں میں سے ایک بچے کو مقرر کیا، جو بچے کو بلا کے تو جا اس آدمی کے پاس سحر سیکھ. تو لڑکا جا رہا تھا، ایک مرتبہ گیا ساحر کے پاس. جب دوسرے دن جا رہا تھا تو راستے میں اسے ایک بہت بڑے اللہ کے ولی مل گئے. جیسے بتایا میں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ حوارین میں سے بعض لوگ حوارین پر ایمان لائے تھے جو حق پر تھے، کرسچینٹی نہیں تھی، اسلام تھا وہ. اس میں سے ایک آدمی سے مل گئے. جب لڑکے کو دیکھے وہ تو لڑکے کو دعوت کا کام شروع کیا. دیکھیے سڑکوں میں 1 to 1 دعوت کر رہے ہیں. لڑکے کو جب دعوت دیے تو لڑکا سمجھا کہ واقعی بہت بڑی باتیں کہہ رہے ہیں، تو فوراً جو ہے وہ اس ولی کے پاس بھی جانا شروع کیا. تو لڑکے کا وتیرہ یہ ہو گیا تھا، روزانہ صبح میں کہاں جاتا تھا؟ سحر کے پاس. دوپہر میں یہ ولی کے پاس جاتا تھا، ان کے پاس توحید سیکھتا تھا، وہاں جا کر شرک سیکھتا تھا. اس سمجھ میں نہیں آیا کون سا حق ہے، لیکن بہرحال دونوں کے پاس جاتا ہے اور اس کا دل ولی کے پاس اٹکا ہوا ہے. اب گھر سے حکم ہے تو ساحر کے پاس جا رہا ہے. روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ جب جا رہا تھا تو راستے میں سڑک میں ایک بہت بڑا جانور ظاہر ہوا. اب یہ جانور لوگوں کو تکلیف دینے لگا. ایک جانور کیا تھا یہ تھا، اس میں تفصیل ہے. بہرحال ایک جانور تھا سمجھیے جو لوگوں کو تکلیف دینے والا تھا، موذی جانور تھا. تو اب لڑکے نے سوچا، ایک پتھر اٹھا کر بولا کہ میں ساحر کا نام لے کر مارتا ہوں، اگر ساحر سچ ہے تو جانور مر جائے گا. اب میں دوسرا پتھر ماروں گا ولی کے خدا سے، کیونکہ توحید کی دعوت دیتا ہے، اس کا خدا کا نام لے کر ماروں گا میں. اگر کون حق ہے اس میں معلوم ہو جائے گا، اس کے راہ چلوں گا میں. تو پتھر اٹھایا، مارا ساحر کا نام لے کر، کچھ بھی نہیں ہوا. اس کے بعد اللہ کا نام لے کر پتھر مارا تو جانور مر گیا. بولا کہ ولی حق میں ہے، اللہ کی مدد ملی اسے. تو اس کے بعد سے اس نے کیا کیا، ساحر کے پاس جانا چھوڑ دیا، ولی کے پاس جاتا تھا. جب یہ لڑکا جو ہے ولی کے پاس گیا، ادھر جو توحید کی بات سنتا تھا لوگوں میں پھیلانا شروع کیا، تو اس کا ماجرا کہاں تک پہنچ گیا؟ بادشاہ تک پہنچ گیا.
اور بادشاہ جب اسے بلا کر پوچھا تو اس نے کہا کہ ہاں میں توحید میں ہوں. تو بادشاہ جب چیک کیا تو معلوم ہوا کہ بستی میں ایک ایسا آدمی آیا ہے جو لوگوں کو بادشاہ کے دین سے گمراہ کر رہا ہے، لوگوں کو توحید کی دعوت دے کر توحید میں لا رہا ہے. تو اس نے کیا کیا، سمجھا کہ ضروری سمجھا کہ یہ ولی کو بھی مار رہے، اس لڑکے کو بھی مار دیا. ولی کو مار دیا، چند لوگ جو ایمان لائے تھے ان کو بھی مار دیا. لیکن جب اس لڑکے کو مارنا چاہا تو لڑکے کو موت نہیں آ رہی ہے. لڑکے کو کشتی میں لے کر جا کر سمندر میں پھینکا گیا، لڑکا واپس آ گیا. پہاڑ کی چوٹی سے پھینکا گیا، لڑکا واپس زندہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مدد کر رہا ہے. تو جب بادشاہ تھک گیا مختلف طریقے استعمال کر کر، معلوم نہیں ہوا کہ اسے کیسے مارے، تو آخر کر مجبور ہو کر لڑکے سے پوچھنے لگا کہ میں تجھے کیسے ماروں. تو لڑکے نے کہا آسان بات ہے، آپ صرف یہ کہیے کہ بسم اللہ بسم ربی فتح، بسم ربی ھذا الفتح. اس لڑکے کے خدا کی قسم، اس لڑکے کے خدا کے نام سے یہ کہہ کر آپ مجھے ماریے، میں مر جاؤں گا. تو بادشاہ نے جو ہے میدان میں لا کر کھڑا کیا، تمام لوگ جمع ہو گئے، پورے بستی کے لوگ جمع ہو گئے. تو بادشاہ نے حکم دیا ایک جلاد کو کہ اب مارو اسے تیر. تو جب تیر مارا گیا تو اس نے لڑکے کے خدا کا نام لیا اور مارا تو لڑکا مر گیا. لیکن یہ ماجرا پوری پبلک دیکھنا تھا. پوری کی پوری پبلک کیا ہو گئی، بولے کہ جو لڑکے کا خدا ہے، یہ لڑکے کو 1000 بار مارا گیا، مرا نہیں، لیکن اس کا نام لیا گیا تو مر گیا ہے، تو یہ خدا حق ہے. تو پوری کی پوری پبلک حق کو مان لی، پورے کے پورے مسلمان ہو گئے. تو وہاں کے بادشاہ کے جو لوگ تھے انہوں نے کہا کہ بھائی یہ تو ہم نہیں ہونا چاہتے تھے، آخرکار یہی ہوا، پوری کی پوری پبلک مسلمان ہو گئی ہے. تو بادشاہ بہت پریشان ہوا. اب اس نے کیا کیا، بڑے بڑے گڈھے کھودے، کھود کر جو ہے ایک ایک بول کو پھینکنے لگا. سب کو پھینکا، پوروں کو مار دیا. اب اس میں ایک روایت آتی ہے کہ ایک بچہ تھا ماں کے پاس، ایک عورت تھی، نوجوان عورت، اس کا بچہ تھا، چھوٹا بچہ، شیرخوار بچہ. عورت ڈر رہی تھی کہ اس بچے کو لے کر کیسے اس آگ میں کودوں، اس بچے کو لے کر کیسے اس آگ میں کودوں. ماں کا کلیجہ ہے، خود مر جائے گی لیکن بچے کی حفاظت کرے گی. جب یہ سوچ رہی تھی تو بچے نے کہا کہ ماں ڈر مت، کود جا. شیرخوار بچہ ابھی ماں کے ہاتھ میں ہے. بچے نے کہا کہ ماں ڈر مت، کود جا. تو اس کے بعد وہ کود گئی، مر گئی. تو علماء کہتے ہیں کہ چند لوگ ایسے ہیں، 3 صرف ایسے ہیں جو بچپن میں بات کی، 3 ایسے آدمی ہیں جو بچپن میں بات کیے. اس میں سے ایک عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوتے ہی بات کی. کیا بولے، انی رسول رب العالمین، میں اللہ کا رسول ہوں، یہ مجھے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے. ہاتھ میں بات کر رہے ہیں. کب بات کیے، جب لوگوں نے مریم پر تہمت لگائی تو انہوں نے ان کی تہمت کی برات بیان کی، بتایا کہ مریم ایسی نہیں ہے، میں اللہ کا رسول ہوں، مجھے ایسا پیدا کیا گیا. ہاتھ میں. اس کے بعد یہ بچہ، اس کے بعد جریج نام ایک بنی اسرائیل میں شخص تھے، وہ لمبا واقعہ ہے، اس میں جانا نہیں چاہتا میں. تو اس طریقے سے کیا ہو گیا، اس بادشاہ نے بستی والوں کو پوروں کو جلایا. اور اللہ کے پورے بندے کیسے تھے کہ پورے ایمان پر اڑے ہوئے، ٹھسے مس نہیں ہوئے. ایمان ایسی ہی چیز ہے میرے دوستوں، داخل ہو جائے آدمی ڈاوانڈول نہیں ہوتا، صحیح راستے پر آ جاتا ہے. فرعون کے ساتھ جو ماجرا پیش آیا، پورے کے پورے ساحر، پورے کے پورے جادوگر اسپاٹ پر ایمان لائے. اور فرعون نے کہا کہ یہ جو بڑا ہے تم کو سکھایا ہے، یہ موسیٰ ہی تم لوگوں کو سکھایا ہے. سب کو مارنا چاہا تو سب نے کیا کہا، فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، تو جو چاہے کرنا کر لے، تو جو چاہے کرنا کر لے. اب ہم جو ہے ایمان چھوڑنے والے نہیں ہیں. ہم کو معلوم ہو گیا کہ موسیٰ کا رب ہی حق ہے، ہم نے جو کیا ہم کو معلوم ہے کہ جھوٹ ہے وہ. تو ان لوگوں نے برملا ڈنکے کی چوٹ پر اعلان کیا کہ ہم حق پر ہیں، ہم ایمان والے ہیں، ہم موت سے نہیں ڈرتے. ایسے ہی ہوتا ہے میرے دوست، ایمان ایک مرتبہ داخل ہو جائے دل میں، آدمی کی پوری زندگی بدل جاتی ہے. تو بہرحال تو اصحاب الاخدود کے تعلق سے مورخین نے یہ قول بیان کیا ہے، یہ جو لوگ تھے جن کو پھینکا گیا یہی اصحاب الاخدود، یا پھر جو لوگ پھینکے وہ اصحاب الاخدود. بہرحال یہ واقعہ پیش آیا تھا کہاں، عرب کے اندر، نجران میں. اور نجران میں آج بھی بڑے بڑے گڈھے موجود ہیں، آج بھی جو ہے بڑے بڑے پہاڑ جہاں پر ان لوگوں کی حکومت تھی موجود ہے. تو یہ تھا حمیر کا بادشاہ ذونواس، اس سے بھی بہت بڑی حکومت قائم کی تھی. اس کے بعد ہوا ایسے کہ یہ جو ذونواس ہیں یا پھر اس سے پہلے جو بادشاہ تھا، یہ لوگ جو ہے حبشی حکومت کے ماتحت تھے.
حبش کون ہے؟ جسے آج ایتھیوپیا کہتے ہیں. یہاں پر ایک حکومت تھی، یہاں پر ایک حکومت تھی جو اصل میں رومیوں کے ماتحت تھی. حکومت میں ایسا ہوتا ہے کہ بادشاہ جہاں رہتا ہے وہاں حکومت کرتا ہے، لیکن نئے جو مفتوحہ علاقے ہیں، نئے جو بستیاں ابھی اندر آئی ہیں، ابھی حکومت کے اندر آئی ہیں، وہاں کیسے بادشاہ حکومت کرے گا؟ تو یہ کیا کرتا ہے، وہاں کے لوگوں میں سے بادشاہ بنا دیتا ہے اور اسے اپنا باج گزار بنا لیتا ہے. وہ جو بادشاہ ہوتا ہے وہ اس بادشاہ کے ماتحت رہتا، وہ یہ جو کہتا ہے وہ پورا سنتا، وہاں سے ٹیکس لیتا، وہ بستی اس کی ہوتی لیکن ان میں سے ایک آدمی ہوتا. یہی کانسیپٹ اسلام کے لوگوں نے بھی کیا، صحابہ نے بھی کیا. جہاں کہیں بھی گئے وہاں کے لوگوں کو وہ بادشاہ بنائے، وہاں کے لوگوں کو گورنر بنائے، وہاں کے لوگوں کے پاس ذمہ داری تھی. حالانکہ یہ لوگ کیا ہوتے تھے، خلیفے کے ماتحت ہوتے تھے. یہ کانسیپٹ تھا. تو جو حبشی جو لوگ تھے یہ رومیوں کے ماتحت تھے. اب یہ حبشی جو ہے یمن میں داخل ہوئے. کیسے داخل ہوئے؟ جب ان لوگوں نے دیکھا کہ یہ جو ہمیر کے لوگ ہیں، زونواس وغیرہ کے لوگ ہیں، یہ زمین میں بہت بڑا فتنہ کر رہے ہیں، بہت بڑی مصیبت کھڑا کیے ہیں، تو وہ بستی والے حبش کے بادشاہ کو مدد کے لیے پکارے. تو وہاں سے وہ لوگ آئے، باقاعدہ ان کی حکومت قائم ہو گئی. تو یہ جو حبشی بادشاہ تھا اس کا بیٹا تھا ابرہا. یہ کون ابرہا ہے؟ جو مکے پر ہاتھیوں کو لے کر حملہ کیا، جس کا ذکر قرآن میں ہے سورہ فیل کے اندر. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تم نے نہیں دیکھا اللہ تعالیٰ نے اصحاب فیل کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ تو یہ جو ابرہا ہے آیا کہاں سے؟ یمن سے. لیکن ماتحت کس کے ہے؟ حبش، ایتھیوپیا کا. ایتھیوپیا کس کے ماتحت ہے؟ روم کے ماتحت ہے. سمجھے آپ؟ کیوں حبش روم کے ماتحت ہے؟ اصل روم کی حکومت ہے وہاں، لیکن وہاں کے بادشاہ کو ان لوگوں نے ذمہ داری دے رکھی تھی. تو وہاں سے آئے، یمن میں حکومت کی. اس کی تفصیل بہت ہے، میں جانا نہیں چاہتا، صرف مختصر طور پر یہ جو ابرہا ہے یہی حبشی تھا جو یمن میں حکومت کر رہا تھا. تو اس کے دور میں اس نے کیا کیا، جب زمین میں طاقت آ گئی تو آدمی غرور میں پڑ جاتا ہے. شروع میں آئے پریشان تھے، لیکن جب زمین میں حکومت ہو گئی تو ان لوگوں کو غرور کی سوچی. تو انہوں نے عرب کو نقطہ چینی کرنا شروع کی. بولے کہ تم لوگ مکہ کیوں جا رہے ہو کعبے کو دیکھنے کے لیے؟ اس مکے میں کیا ہے؟ صرف وہ کعبہ ہے، پتھر ہے. تم لوگ ادھر کیوں جا رہے ہو؟ یہ بادشاہ نے 1000 مرتبہ کوشش کی لوگوں کو کہ وہاں جانے سے روکیں، کیونکہ یہ دیکھ رہا ہے کہ عرب ہیں، اپنے بستی والے ہیں، لیکن پورے نکل کر ادھر جا رہے ہیں، پورے ادھر جمع ہو رہے ہیں. اب ادھر قریش کی سلطنت ہے، اب یہ جا نہیں سکتا. تو اس نے کیا کیا، اس نے اپنے بستی میں کعبہ بنایا، بالکل اسی شکل کا اپنے بستی میں کعبہ بنایا اور تمام لوگوں کو حکم دیا. کیا حکم دیا کہ پورے ادھر آؤ، ادھر مت جاؤ. اگر اس شکل سے آپ کو محبت ہے تو ادھر آ جاؤ. پھر ادھر جانے کی کیا ضرورت، چٹیل زمین، بارش نہیں، سوکھی زمین، صحرا، پریشانی، اتنا کیوں آپ یہ کر رہے ہو، ادھر آ جاؤ. اصل میں یہ چاہتا تھا کہ یہ مشہور ہو جائے، سارے عرب میں اس کی حکومت ہو، لیکن قدرت کی جو ہے بار الٹی پڑی. کیا ہوا کہ کعبے میں کوئی نہیں آیا. 1000 مرتبہ کہنے کے بعد کوئی نہیں آیا، صرف ایک قریشی آیا. آ کر اس نے کیا کیا، قضائے حاجت کے اندر جا کر، کعبے کے اندر جا کر اس نے قضائے حاجت کی. جی اپنی پورے پریشانی سے جو ہے وہ باہر چلا گیا نکل کر. بادشاہ بہت پریشان ہوا، بولا کہ یہ کام کس نے کیا؟ بولے کہ لوگ قریشی، وہاں سے آیا تھا ایک آدمی، آ کر جو ہے ذلیل کر گیا ہم کو. بہت غصہ گیا ابرہا کو. بولا کہ اب میں ان لوگوں پر حملہ کرنے والا ہوں. اس کے کیا کیا، اس نے مضبوط لشکر جمع کی. جی ہاں، اپنے ساتھ ہاتھی لی. لوگوں سے پوچھا کہ عرب کس سے ڈرتے ہیں؟ بولے کہ عرب ہاتھی سے ڈرتے ہیں. ہاں، ان لوگوں نے ہاتھی کو نہیں دیکھا. یہ ہاتھی بہت عجیب چیز ہے ان لوگوں کے لیے. تو ہاتھی کو جمع کیا، بہت بڑی تعداد تھی ہاتھی کی، اور پورا لشکر لے کر جو ہے یہ کہاں گیا، مکے میں حملے کے لیے گیا. اس کے بعد آپ جانتے ہیں پورے کے پورے لشکر کو اللہ تعالیٰ نے برباد کر دیا، کوئی واپس نہیں آیا. یہاں سے حبشیوں کی سلطنت ختم ہو گئی. جب حبشیوں کی سلطنت ختم ہو گئی، یعنی ابرہا وغیرہ کی سلطنت ختم ہو گئی، تو بستی والوں نے کیا کیا، ان میں سے ایک آدمی کو چن کر بادشاہ بنایا. اب یہ بادشاہ کو کیا کیے، فارسی کے لوگ آئے، فارس سے لوگ آئے جو اس بادشاہ سے ان کے اچھے تعلقات قائم ہو گئے. تو اب کیا ہے، اتنے دن تک روم کے ساتھ تھے، اب فارس کے ساتھ ہو گئے، پرشیا کے ساتھ ہو گئی. اب پرشیا کی حکومت جو ہے یمن میں چلنے لگی. کب تک چلتی رہی یہ حکومت؟ جب بازان آیا. کون بازان؟ یہ جو تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے.
جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہوئے تو یمن کے اس علاقے میں، خاص طور پر حضرموت کے علاقے میں، یہ بازان کی حکومت تھی. انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے پہلا بادشاہ تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا. ٹھیک ہے، یہ دور چلتا رہا یہاں تک کہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہر کیا کہاں پر؟ مکے کے اندر. اس کے بعد دوسری حکومت ہے جس کے تعلق سے آپ نے سن لیا، وہ کیا ہے؟ عراق کے اندر ہیرا کی حکومت. عراق کے اندر، عراق اس طرف کا علاقہ کہاں تک؟ چائنا تک. کس کے پاس ہے؟ پرشیا کے پاس. ادھر کہاں سے؟ شام سے. عراق اور شام ایک دم بارڈر میں سمجھے. شام سے یورپ کے اندر تک کس کی حکومت ہے؟ رومنز کی حکومت ہے. یہ پرشیا اور رومن اس وقت کے سپر پاورز تھے. ہمیشہ دونوں کے درمیان لڑائی، کبھی یہ جیتے کبھی یہ جیتتے. جو بھی آدمی جیتا وہ مشہور ہو جاتا تھا، جو بھی آدمی جیتتا وہ مشہور ہو جاتا تھا. لوگ اس کی عزت کرنے لگتے کہ فلاں آدمی نے رومیوں کو ہرایا ہے، فلاں آدمی نے فارسیوں کو ہرایا ہے. اچھا، اب سکندر ہے جسے ہم الیگزینڈر کہتے ہیں، الیگزینڈر آف میسیڈونیا، سنے ہیں آپ؟ الیگزینڈر مشہور آدمی ہے. یہ کیوں اتنا مشہور ہوا؟ اس کے مشہور ہونے کی واحد وجہ یہ ہے کہ اس نے پرشین کو ہرایا، فارسیوں کو ہرایا. اس نے، یہ تھا گریک، میسیڈونیا، آج بھی بستی ہے میسیڈونیا، وہاں کا رہنے والا تھا. اس کا باپ تھا جس کا نام فلپس، وہ اس جگہ حکومت کر رہا تھا. جی جب یہ بڑا ہوا تو بڑا ہی جو ہے بہادر آدمی تھا، تیغ زنی اور گھوڑ سوار میں اس کا نام تھا. اور جب وفات پایا، جب مرا، اس کی عمر کتنی تھی؟ 30 پر 2 سال، صرف 30 پر 2 سال. اور 5-6 سال کے اندر اس نے یورپ کے پورے علاقے اور پرشیا کے دور دور تک کے علاقے کو فتح کیا. تقریباً اس نے پرشیا کے اندر 70 گاؤں کو، یعنی 70 بڑے بڑے گاؤں کو، بستیوں کو اس نے فتح کیا تھا. اور یہ کہاں تک آیا؟ ہندوستان کے اندر تک آیا. اور اس وقت ہندوستان میں جو لوگ حکومت کر رہے تھے، اور خاص طور پر کون تھے اس وقت؟ ویدک ریجن ختم ہو رہا تھا اس وقت، جی بدھا ریجن شروع ہوا تھا. اس وقت ان لوگوں نے گریک کی مدد کی. تو اس نے ایسے اسفار کے، ایسے سفر کیے کہ سفر میں تھک کر جو ہے ایک جگہ مر گیا 30 پر 2 سال کے اندر. تو کیوں یہ مشہور ہوا؟ کیوں لوگوں نے اس کا ڈنکا بجایا؟ وجہ یہ ہے کہ اس نے پرشیا کو ہرایا. یعنی سمجھیے کہ ایک آدمی پرشیا کو ہرا دیتا ہے تو وہ مشہور ہو جاتا ہے. تو 2 بڑے بڑے سپر پاور تھے، یہ اس کو ہرانا چاہتا ہے، وہ اس کو ہرانا چاہتا ہے. جب سکندر آ کر جو ہے پرشیا کو ہرایا تو ان لوگوں کی پوری حکومت تتر بتر ہو گئی. ایک اب کا واقعہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 800 سال 900 سال پرانا واقعہ ہے. پہلے سمجھے آپ، پوروں کو ہرا دیا ہے اور جو ہے پرشیا کی پوری حکومت تتر بتر ہو گئی، اب پوری طاقت ٹوٹ گئی. اس کے بعد جو ہے ایک خاندان والے اٹھے جن کا نام تھا ساسانی. یہ لوگ مشہور لوگ تھے. یہی لوگ تھے جو جب صحابہ آئے انہی لوگوں سے جو ہے مقابلہ ہوا. صحابہ نے انہی لوگوں کو مارا. ارد جو آگے آئیں گی باتیں انشاءاللہ. تو اس طریقے سے عراق کے اندر جو ہے پرشیا کی حکومت تھی، فارسی حکومت تھی. تو یہ جو فارسی لوگ تھے یہ زبان کی عصبیت تھی ان لوگوں کو، اور عربوں کے پاس بھی زبان کی عصبیت تھی. تو ان لوگوں نے کیا کیا؟ عربوں میں سے ایک آدمی کو چن کر جو ہے عراق کا ہیرا کا ایک علاقہ ہے، عراق کے اندر جو بہت بڑا علاقہ ہے، وہاں کا جو ہے بادشاہ بنا دیا. یہ بات ہم نے سن لیا. نعمان بن منذر جو ایک بادشاہ تھا، ایک دن غضبناک ایک دن ٹھنڈا، جو ہم نے واقعہ سنا تھا وہ یہی ہیرا کے بادشاہ کے لوگوں کا واقعہ تھا. ان لوگوں نے کیا کیا؟ بہت سارے کام کیے. اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو یہ جو عرب قبیلے تھے ان لوگوں نے اسلام قبول کیا. اس کے بعد اس کے ذریعے سے مسلمان پرشیا میں داخل ہوئے، جو کیا تھا صرف 5-6 سال میں پورے کے پورے پرشیا کو ختم کر دی. ایک حکومت تھی. دوسری حکومت، تیسری حکومت جو ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنے سے پہلے عربوں کے پاس تھی، وہ تھی شام کی حکومت. جہاں شام کہتے ہیں سیریا، لبنان، جورڈان، فلسطین، یہ چاروں کو ملا کر شام کہتے تھے اس زمان میں. تو یہاں پر حکومت تھی آل غسان کی. یہ لوگ قضاء کے لوگ تھے. آل غسان ایک صدیوں سے حکومت کر رہے تھے اس جگہ. ان کے اندر بھی بہت سارے واقعات ہیں، میں تفصیل میں جانا نہیں چاہتا. اب یہ جو آل غسان تھی یہ کس کے ماتحت تھے؟ روم کے. اب ہیرا کے بادشاہ کس کے ماتحت تھے؟ پرشیا کے. دونوں جو ہے عربوں کو استعمال کرتے تھے. کس لیے؟ اپنے لڑائی کے لیے. عربوں میں مسئلہ ہو جائے ان لوگوں کو استعمال کر یہ عربوں کو مارتے تھے. عرب کو جو ہے چھیڑتے تھے پرشیا اور روم. ایسے ہی صدیوں سے چل رہا تھا. اس کے اندر بے شمار واقعات ہیں، میں اسے جو ہے نظر انداز کرتا ہوں. انشاءاللہ ہم
کل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دادا پردادا تھے ان کے تعلق چند باتیں سنیں گے، اس کے بعد ہم جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی شروع کریں گے. ھذا باللہ توفیق وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.